اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین، یہ قرآن عظیم چوتھے پارے سورہ ال عمران کی آخری دو آیات ہیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ نظام، یہ زمینی سیارہ، اس کے اندر یہ پانی کی موجودگی یا اس میں یہ ہوا اور آکسیجن کا پیدا کیا جانا، یہ یوں ہی نہیں بنا ہے۔ اس زبردست اور عظیم بنانے والے نے یہ باتیں بتا دی ہیں، اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے ان آسمانوں کو اور اس زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یوں ہی بیکار بے مقصد نہیں بنایا ہے، بلکہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک منصوبے کے تحت اس کو بنایا ہے۔ اس زمین کو رہنے والا سیارہ بنایا ہے، اس میں مخلوقات پیدا کیے ہیں، اس مخلوقات میں پھر انسان تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں انسان بن کر اس زمین پر رہنا ہے، تمہیں ہم نے عزت دی ہے، شرافت دی ہے، اقتدار دیا ہے، ساری مخلوق سے زیادہ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تم سمجھتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سمجھدار ہو زیادہ۔ بے وقوف نہ بننا، جانور نہ بننا، جانور بن کر زندگی نہ گزارنا۔ ہم حساب جانوروں سے نہیں لیں گے، ہم حساب تم سے لیں گے۔ ہم جانور سے مر ربک کا سوال نہیں کریں گے، ہم تم سے، تمہیں شرافت دی ہے، عزت دی ہے، علم دیا ہے، لکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کتابیں بھیجی گئی ہیں تمہارے پاس، تمہیں سمجھایا گیا ہے۔ ہم تم سے پوچھیں گے من ربک، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ امتحان ختم ہو کر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ آنے کے بعد دو انجام ہوں گے، ایک اچھا انجام اور ایک برا انجام۔ برے انجام والوں کا بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ جب یہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان کو وہاں بھی یہ یاد دہانی کرائی جائے گی کہ یہ اچانک اللہ نے یہاں قانون نہیں بنایا، اچانک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو اکٹھا کرو انسانوں کو، اور ان میں جو بدکار ہے اور نافرمان ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ مالک فرماتا ہے کتنا میٹھا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، اس لیے تو الرحمن الرحیم ہے۔ ان لوگوں کو یہاں سمجھایا گیا جو وہاں پر ناکام ہوں گے، جو آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، جو آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، یوں ہی کھیل تماشا کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے وہاں کہا جائے گا دیکھیں ان کی زبان میں، اب وہاں ہم گئے نہیں ہیں لیکن مہربان رب ہے، نہیں چاہتا کہ اس کا یہ پیدا کیا ہوا یہ انسان
آدم کا یہ بچہ جہنم چلا جائے، یہ آگ میں جل جائے، اس کی کھال جل جائے، اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے، وہ نہیں چاہتا وہ رب۔ وہاں کی باتیں یہاں بتا دی ہیں، جو وہاں جہنمی قرار دیے جائیں گے اور سزا دی جائے گی۔ مالک فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جانے والوں سے دیکھے وہ ابھی فیصلہ سارے انسان تو یہاں ہے، گئے نہیں ہے، کتنے مجرم ہیں جو آج ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے۔ دنیا میں جرم کرنے والے، کیوں تم نے اتنے جرم کیے، کیوں تم نے نافرمانی کی، کیوں تم نے اپنے رب کے وقار کا خیال نہیں رکھا؟ اس دن کو بلا بیٹھے، کیوں ایسا کیا؟ کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ تم عبث بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ جو تمہارا دل چاہے، جہاں تم منہ مارنا چاہو، اپنی مرضی سے تم زندگی گزارو گے؟ عبث پیدا ہوئے تھے جانور کی طرح؟ اور کیا تمہارا یہ خیال تھا، گمان تھا وَأَنَّمَا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، جمع نہیں ہوگے، یہ محشر کا میدان نہیں لگے گا؟ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، بس 2 دن کی زندگی ہے، عیش ہونا چاہیے، کھانا پینا چاہیے؟ کیا تمہیں یہ سمجھایا نہیں گیا تھا کہ بڑا میدان لگے گا؟ میدان میں تمہارے دنیاوی زندگی کے لمحات کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ کیوں ناچ رہے تھے تم دنیا میں؟ کیوں ڈول بجا رہے تھے؟ کیوں تم شرک کر رہے تھے، شرکیہ نعرے لگا رہے تھے؟ کیوں تم نے غیر اللہ کے نام نیاز دیے؟ کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ ہاتھی کو تو کنٹرول کر رہے تھے، گھوڑے پر سواری کر رہے تھے، جہاز اڑا رہے تھے، کالج چلا رہے تھے، یونیورسٹی چلا رہے تھے، کتنے دنیا کے ہنر تمہارے پاس تھے۔ سیدھی سی بات کہ اللہ میرا داتا ہے، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ اللہ میرا مشکل کشا ہے، اللہ غوث العظم ہے، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ تمہارا جانور تمہیں مالک سمجھ رہا تھا، دن رات نشانیاں تھی، تمہارا جانور روزانہ شام کو گھر پر آئے، وہ تمہیں مالک سمجھے، تمہیں داتا سمجھے، تم سے گھاس مانگے، تم سے دانا مانگے، اور تم انسان ہو کر تم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ کیوں ایسا کیا تم نے؟ یہ حساب کتاب سارا اس میں بتایا گیا ہے، اور خاص کر کے اس رکوع میں، آل عمران کی آخری رکوع میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اصلی عقل مند انسانوں میں ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ میں واقعی انسان ہوں، سب کچھ جانتا ہے، برا بلا سمجھتا ہے، مقصد سمجھتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ جب بھی یہ جہاں بھی جاتا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو بھی نشانیاں ہیں، نیچے دیکھتا ہے تو بھی نشانیاں ہیں، پہاڑ پر جاتا ہے تو بھی نشانیاں ہیں، چوپایوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ بھی نشانیاں، فصل اور کھیتیوں کے درمیان ہوتا ہے، نشانیاں اس کے لیے۔ جہاں بھی جاتا ہے اپنے رب کے اس بنائے ہوئے نظام میں ایمان مضبوط ہوتے جاتا ہے اس کا، اس لیے اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا، بڑی مشکل سے چلاتا ہے، اور چلا بھی لیتا ہے، انسان ہے، فوراً رجوع کر لیتا ہے سارے نظام کے بنانے والے کی طرف، سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، تو یہ کبھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتا، یہ دیکھتا رہتا ہے کہ سارا نظام میرے اکیلے رب کا ہے، اس میں عقل ہوتی ہے۔ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، گمراہ ہیں وہ لوگ، نمک حرام ہیں، جو اس کائنات کے بارے میں، زمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں نے کچھ پیدا کیا ہے، فلاں کے حصے میں ہے، فلاں چلا رہا ہے، فلاں کی نگری ہے۔
یہ ایسا نہیں سوچتا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کا اس آخری رکوع میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جب یہ نشانیوں کو دیکھتا ہے، آسمانوں کی نشانیوں کو، زمین کی اور دن رات کے آنے جانے کو تو یہ بے ساختہ اپنے رب کی تعریف اس کے زبان پر آتی ہے، اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور یہ الفاظ ادا کرتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، میں اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تو نے اس نظام کو یوں ہی باطل نہیں بنایا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے۔ یا اللہ، تو میرا رب ہے سننے والا، بغیر واسطے وسیل کے سننے والا، وسیلے کا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مجھے اس دوسری زندگی کے عذاب سے بچائے رکھ، وہاں تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے وہاں کے عذاب سے بچا لے۔ میں صرف اس دنیا کی زندگی کو نہیں مانتا کہ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کے بعد یہ جو نظام میں دیکھ رہا ہوں، یہ نظام جو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ یوں ہی نہیں بنا ہے کہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کے بعد تو دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، میں بھی زندہ ہوں گا۔ تو اے میرے رب، جب میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، تیرے سامنے پیشی ہو، تو مجھے معاف کر دے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اپنے رب سے ہر وقت دعا کرتا ہے وہاں کی کامیابی کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دعاؤں پر دعائیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، تجھے اختیار دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو نے جس کو آخرت میں آگ میں داخل کیا، جہنم میں داخل کیا، جہنم میں ویسے داخل نہیں ہوں گے کہ کھڑے ہوں گے تو آدھے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور آدھوں کو جنت کی طرف، ایسا نہیں ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد جس کا پہلا گناہ، بڑا جرم تو شرک ہے، جس نے یا عیسیٰ مدد کا نعرہ لگایا ہوگا جہنم جائے گا، یا عزیر مدد کا نعرہ، یا موسیٰ مدد کا نعرہ، آخری رسول یا محمد مدد کا نعرہ، یا رسول مدد کا نعرہ، ود سوا یعوس پرانے زمانے کے اولیاء کو پکارا ہوگا، یا ود مدد، یا یعوس مدد، یا علی مدد، آخری امت کے کسی ولی کو پکارا ہوگا۔ ایسے پکارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایماندار اس سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن نافرمان جہنم میں داخل ہوں گے، اور جس کو تو نے آگ میں داخل کیا جہنم میں تو وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بڑے دعوے تھے، نعرے تھے کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں آگے آ جائیں گے، اور فلاں نعرے لگا دیں گے، یہاں تک کہ اس وقت تک ہمارے بڑے پیر صاحب یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم سارے مریدوں کو داخل نہ کر دیں۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایماندار یہ باتیں نہیں مانتا۔ ایماندار کہتا ہے، یا اللہ میرا ایمان ہے کہ مشرک، کافر، ظالم یہ تیری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر تو نے اپنی جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ایسے ظالموں کا تیرے ہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ انسانوں میں پیغمبر سے بڑے انسان تو نہیں ہوتے، بڑے انسان پیغمبر ہوتے ہیں۔ بڑا آدمی جس کو دنیا والے کہتے ہیں جی بڑا آدمی ہے، انسانوں میں، آدمیوں میں بڑا آدمی پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ جی بڑے لوگ ہیں، دیکھیں بڑے لوگوں میں سے نوح علیہ السلام
اپنے ایک بچے کے لیے سفارش کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی بات اللہ کے ہاں نہیں چلتی ہے۔ دنیا میں تو بڑے لوگوں کی بات چلتی رہتی ہے، کارخانے دار ہے، دنیا دار ہے، سیاست دان ہے، وڈیرا ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے آدمی کو کون بند کر سکتا ہے، اس کے آدمی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، علاقے کا بڑا آدمی ہے، ملک کا بڑا آدمی ہے، فون پر اس کے آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بڑا آدمی اپنے ایک بچے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، بچہ ظالم ہے، عمل صحیح نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، بڑے آدمی کی سفارش پر بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اس بڑے آدمی سے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا، تمہارے ہمارے رب کا قانون ہے، یاد رکھیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اتنے عظیم رب کے ساتھ مثالیں دنیاوی بادشاہوں کا دیتے ہیں کہ جی ہم اس لیے پکارتے ہیں، ہم اس لیے یہ دیوانہ بابا کو پکارتے ہیں، یہ مجذوب بابے کو پکارتے ہیں، اس لیے یہ مردے اور ڈانچے کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، یہ وزیر ہے اللہ کا، معاذ اللہ، یہ اللہ کا مشیر ہے۔ یہ جس طرح پاکستانی صدر اور وزیر اعظم سے ملنے کے لیے مشیر اور وزیر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ مالک نے مثالیں دی ہیں کہ ہمارے ہاں وزیر اور مشیر نہیں ہوتا، وزیر ہوتے تو انسانوں میں وزیر کون ہوتا؟ پیغمبر ہی ہوتا، پیغمبر ہی وزیر بنتا، پیغمبر سے تو بڑا انسان ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں بڑا آدمی اور سب سے زیادہ عبادت کی ہے اللہ کی، 950 سال عبادت بھی کی ہے، ایک آدمی کی سفارش کرتے مالک فرماتا ہے نہ کرنا، یہ جو تمہارا مقام ہے یہ مقام سے گر جاؤ گے، ان کے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وفادار لوگ تھے، دیکھے وہ وفادار ہوتے ہیں انبیاء، سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسے لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی۔ دوسرا بڑا آدمی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے یہ ڈائجسٹ اور اخبارات کی باتیں نہیں ہے۔ کیا دنیا میں آج جتنے بھی یہ پیر ملنگ اور مشائخ ہیں، کیا یہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑے ہیں؟ دیکھیں بڑا آدمی ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنے والد کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو مالک کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ یہ نہیں کہ جی بڑے آدمی نے سفارش کی ہے اور اس کو چھوڑ دو والد کو۔ کیا ہوا اگر ایک والد کو داخلہ مل گیا جنت میں؟ جس طرح آج لوگ بعض کہتے ہیں جی اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے اور اللہ تو غنی ہے۔ نہیں، اللہ غنی ہے لیکن اللہ قہار اور جبار بھی ہے، یہ آج بتا دیا ہے تمہیں، وہ تم سے حساب بھی لے گا، وہ تم سے حساب بھی لے گا۔ مذاق نہ اڑاؤ اللہ کا، یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اور جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم جتنے بھی گناہ کرو گے زمین بھر دو، زمین سے آسمان تک گناہ کر لو، اللہ کے قریب آ جاؤ، رجوع کرو، معافی مانگو، دیکھو وہ واقعی غفور الرحیم رب ہے۔ لیکن تم ذرا بھی ڈرتے نہیں ہو، پرواہ نہیں کرتے ہو، گناہوں پر گناہ کرتے ہو۔ ایک اللہ کا بندہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اپنے عظیم بنانے والے رب سے ڈرو، معافی مانگو، توبہ کرو، نہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو تم مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ سے معافی مانگنے والوں کے لیے وہ غفور الرحیم ہے، جو معافی مانگتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، سزا ہے جہنم کی شکل میں۔ اس طرح فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید بیان کیا کرتے تھے، بڑے مسائل تھے اس وقت، لیکن سب سے بڑا مسئلہ توحید کا۔ اے مکے والو، اے طائف والو، اے ارد گرد کے رہنے والو، اے بھائیو، قوم والو، برادری والو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمہارا الہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، چھوڑ دو اس شرک کفر کو، واسطے وسیلوں کے عقائد چھوڑ دو، بتوں اور مزارات کے سامنے سجدے اور رکوع چھوڑ دو۔ یہ ظلم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، یہ اللہ کے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اے مکے والو، برادری والو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اس خانہ کعبہ کے رب کے بندے بن جاؤ، بندگی کرو اس کی۔
تو ان میں سے جو خوش نصیب تھے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ان کا یہاں ذکر ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ ہم سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے جب تیری طرف ایک بلانے والے کی پکار کو سنا اور وہ ہمیں اسی طرح تبلیغ کر رہے تھے، بلا رہے تھے کہ ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارا داتا ہے، اللہ تمہارا غوث العظم ہے، اللہ تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا اپنا رب ہے، تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اور تم پر بارشیں برسانے والا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہارے ماں باپ کا خالق ہے، تمہاری دنیا کا مالک ہے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو ہم نے ان کی بات مان کر ہم نے ایمان لایا۔ یا اللہ، آج کے بعد جب ہم نے ایمان لایا ہے، اب ہمارا تیرے علاوہ کوئی دوسرا داتا نہیں ہوگا، اب تیرے علاوہ کوئی دوسرا غوث العظم نہیں ہوگا، اب تیرے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جہالت میں ہم نظر و نیاز بھی دیا کرتے تھے، ہم غیر اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے، ہم مردوں اور بتوں کو تیرا شریک ٹھہراتے تھے، سیڑھیاں بناتے تھے۔ یا اللہ، جب سے تیرے رسول کی بات ہم نے سنی ہے، توحید کی باتیں ہم نے سنی ہے، ہم نے ایمان لایا ہے، آج کے بعد تو ہمارا معبود ہے، ہم یہ سر کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکائیں گے، یہ سر آج سے تیری امانت ہے، یہ سر کٹ جائے گا لیکن اس سر کو ہم کسی غیر کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ ہم سمجھ گئے یہ سر تو نے بنا کر دیا ہے، اس کے اندر دماغ تو نے بنا کر دیا ہے، یہ آنکھیں تو نے بنا کر دی ہے، کان تو نے بنا کر دیے ہیں، سارا نظام ہمارا تو نے بنایا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ آج کے بعد تیرے علاوہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب، اس سے پہلے ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ پر گناہ ہوئے ہیں، ہم ناسمجھ تھے، جاہل تھے، ہم سے شرک بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے گناہ، اے ہمارے رب اب بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، تیرے رسول کے ذریعے سے تو ڈائریکٹ سننے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے زندگی کے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما، اور وتوفنا مع الابرار، اس سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ، پرہیزگار، متقی لوگ گزرے ہیں، انبیاء اور صدیقین، شہداء گزرے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلا، اور مرنا ہے ہم بھی مریں گے، مرنا سب کے لیے ہے، وہ بھی آج نہیں ہے جو کسی زمانے میں زندہ تھے، نیک تھے، خوش نصیب تھے، وہ آج نہیں ہے، تو ان سے راضی ہوا ہے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک بات ہے، یہ تو موضوع نہیں ہے لیکن اکثر اس پر آج لڑائیاں ہو رہی ہے کہ جی یہ قبر ہے اور یہ قبر، دیکھیں مرنا تو حق ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے، مرنا برحق ہے، اس سے اگر کوئی نہیں، اس سے تو ایک ہندو بھی انکار نہیں کرتا، چاہے قرآن نہ پڑھے، وہ سکھ عیسائی بھی وہ انکار نہیں کرتا ہے، چینی اور روسی بھی انکار نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے انسان مرتا ہے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات بیان کرتا ہے، لیکن یہ جو کفن اور قبر ہے اس میں شک ہوتا ہے، اس میں شک ہوتا ہے، مرنا حق ہے، قبر اور کفن میں شک ہوتا ہے، اس پر لڑائیاں ہوتی ہے کہ اسی قبر، یہ قبر کسی، اس میں شک ہوتا ہے، مرنے والے کو لازمی نہیں ہے کہ یہ مل جائے، اور اس پر آج یہ بنیادی طور پر دیکھے بڑے بڑے مفتیان لڑ رہے ہیں، یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو یہ مل جائے، قبر اور کفن میں شک ہوتا ہے لیکن مرنا حق ہے، دفن نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، مرنا تو ہے، اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے، پورا ریکارڈ ہے اللہ کے پاس، حساب کتاب ہوگا۔ یہ دنیا کا کھلاڑی تو آج بڑا خوش ہے کہ دنیا بنا رہا ہے، دنیا میں نام ہو رہا ہے، لوگ سلام کر رہے ہیں، بڑے مشہور پیر بنے ہوئے ہیں، بڑے علامہ صاحب ہیں، آمدنی بہت زیادہ ہے، اجتماع میں بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ تو ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، جو تنہائی میں جو اعمال ان کے ہیں ان سے تو دنیا والے واقف نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو جب اسی دنیا کے کھلاڑی کے سامنے جب آخرت میں یہ سب کچھ کھولا جائے گا تو یہ چیخ اٹھے گا، یہ دنیا
جمع کرنے والا آج خوش ہے، یہ وہاں جب اپنے اس کرتوت کو دیکھے گا، اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، پکار اٹھے گا دنیا کا کھلاڑی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیسی کتاب ہے یہ، اس میں تو ذرا بھی کچھ نہیں چھوڑا گیا ہے، سب کچھ اس میں بیان ہوا ہے۔ یہ باتیں تو مجھے بھی یاد نہیں تھی کہ یہ فلاں کام تو بھول گیا تھا میں، بڑے جرم تو ان کو یاد ہوں گے، لیکن بعض باتیں دنیا میں بھی ہم سے بھول جاتی ہیں، ہم ذہن سے نکل جاتا ہے، تو ان انسانوں کے وہاں بھی یاد نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ پوری فائل، پورا مال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، تو جب یہ پڑھیں گے، کچھ ورق الٹیں گے اور دیکھیں گے، تو ان میں ایک ایک بات ان کو یاد آئے گی کہ ہاں یہ فلاں جگہ میں اکیلا تھا، فلاں جگہ اکیلا تھا، فلاں جگہ فلاں ساتھی میرے ساتھ تھے، یہ قتل ہم نے خفیہ اس طرح کیا تھا، یہ چوری کی تھی، یہ بدکاریاں کی تھی، یہ زنا کیا تھا۔ اور پیر اور مولوی صاحبان یہ کہیں گے کہ یہ فلاں یہ خواتین ہمارے پاس آتی تھی، فلاں خاتون کو ہم نے چھیڑا تھا، فلاں خاتون کی عزت سے کھیلا تھا، یہ باتیں ان کے سامنے آئیں گی۔ یہ تو اس کتاب نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، یہ سب کچھ وہاں بیان ہوگا۔ یہ ایمان والے یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرنا حق ہے، تیرے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، تو جب بھی تو ہمیں دنیا سے اپنے پاس بلائے تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھنا، نیک لوگوں کے گروہ میں، ابرار نیکی کرنے والوں کی جماعت میں ہمیں شامل کرنا۔ جس طرح ہم نماز میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، دیکھیے کتنی آسان باتیں ہیں، نیک لوگوں کے طریقے پر چلنے کی دعائیں تو ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ نیک لوگوں کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، کس نے تم پر پابندی لگائی ہے کہ تم نیک نہیں بنو گے، تم بدماشی کرتے رہو گے؟ تم بدماشی کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہو، تم تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کو تم نیک سمجھ رہے ہو وہ بھی اس لیے پیدا ہوئے تھے، تم بھی اسی لیے پیدا ہوئے ہو۔ اب تم نے جوئے کا اڈا کھول لیا، تم نے شرک کا اڈا کھول لیا، مزار بنا لیا، وہ تمہارے قریب مزدوری کرتے تھے، حلال کام کرتے تھے، تم نے قریب حرام کاروبار شروع کر دیا، شرک کے اڈے تم نے بنا دیے، تو یہ تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ کسی پر نیک بننے کی پابندی تو نہیں ہے۔ نیک ہر انسان بن سکتا ہے، نیک ہر انسان بن سکتا ہے، اور نیک بننا یہ ہماری مجبوری بھی ہے، یاد رکھیں یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر کوئی کہے جی مرضی ہماری، جس طرح دنیا میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ہماری مرضی ہے، چاہے ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے ہم نیک کام کریں یا نہ کریں، تم کون ہو ہمیں سمجھانے والا؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا، لیکن جب جائے گا یہ وہاں پر تو اس کو یہ بات یاد آئے گی کہ کاش یہ ساری باتیں ہماری غلط ہیں، ہمیں نیک بننا چاہیے تھا، ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے تھا۔ تو ایماندار یہ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر، اور ہم سے جو وعدے تو نے کیے ہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی زندگی آنے والی ہے، دوسری زندگی ہے، تو اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدے تو نے ہم سے کیے ہیں تو ہمیں وہ عطا فرما، اور قیامت کے دن جہاں بڑا سخت حساب ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے، کسی نہ بھائی کی پرواہ کرے گا، نہ کنبے کی پرواہ کرے گا، نہ خاندان کی پرواہ کرے گا، وہاں کوئی کسی کا پوچھے گا بھی نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے نہ کام آ سکے گا، نہ پوچھ سکے گا اس سے۔ اس دن کے اس ذلت سے، نقصان سے ہمیں بچا۔ انک لا تخلف المیعاد، اور ہمارے رب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جو وعدے تو کرتا ہے، تو سچا رب ہے، وعدے پورے کرتا ہے۔ تو نے ایمان والوں سے وعدے کیے ہیں، تو نے نیک لوگوں سے وعدے کیے ہیں، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والے سے وعدے کیے ہیں، تو نے قرآن کو ماننے والے سے یہ وعدے کیے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اے ہمارے رب ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح نیک بن جائے جس طرح تو ہمیں نیک دیکھنا چاہتا ہے۔
ہم اسی طرح نیک بننے کی کوشش کریں گے، لیکن ہیں ہم انسان ہیں، ہمارے رب ہم سے کوتاہی اگر ہو جائے، ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہو جائے تو ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ ساری آخرت کی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں، اور فرمایا کہ جب یہ اس طرح وفادار بندے دعا کرتے ہیں تو فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو سب کا ایک ہی برابر کا رب ہے، کسی کا خاندانی قوم قبیلے والا رب نہیں ہے، سب کا ایک جیسے رب ہے، سب کو بنانے والا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ اعلان فرماتا ہے کہ جو آدم کے بچوں میں مجھ سے دعائیں مانگتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے تو ان کا رب جو ہے وہ ان کی دعائیں سن لیتا ہے، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی عمل کرنے والے تم میں سے جتنے بھی ہو ایمان والو، اے انسانو تم میں سے جتنے بھی ہو، وہ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، عورت ہو یا وہ مرد ہو، عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، حصے کے لحاظ سے تو عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا زیادہ ہے، اور کچھ عبادات میں بھی فرق ہے، یہ جہاد اس پر ضروری نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز ضروری نہیں ہے، اس طرح جنازہ بھی اس کے لیے نہیں ہے عورت کے لیے، تو یہ چیزیں نظام چلانا، حکمرانی کرنا یہ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ مردوں کے حوالے ہے، لیکن ایک گھر میں اگر مرد نماز پڑھے گا اور عورت بھی نماز پڑھے گی تو یہ عبادت میں برابر ہیں، بلکہ اگر وہ مرد، مسلمان مرد، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، وہ مسجد میں نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہ گھر میں ہے ایماندار، گھر میں نماز پڑھتا ہے، خاتون بھی نماز پڑھتی ہے، تو ثواب کس نے زیادہ کمایا؟ ثواب عورت نے زیادہ کمایا، اس پر یہ واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، عورت نے زیادہ ثواب کمایا، شوہر کو کم ثواب دیا جائے گا۔ شوہر کا کام تھا مسجد جانا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا تھا، اس نے نماز گھر میں پڑھ لی، اس کو ایک حصہ ثواب ملا۔ عورت کو جماعت کے برابر ثواب ملتا ہے اپنے گھر میں، گھر سے زیادہ برآمدے میں، برآمدے سے زیادہ اپنے حال کے اندر، کمرے میں۔ ساری باتیں سونے رسول نے بیان کی ہے، اس کو اپنے گھر کے حال میں، اپنے گھر کے برآمدے میں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، علاقے کا بابا نہیں بتاتا ہے کہ فلاں خاتون نماز پڑھ رہی ہے برآمدے میں، اللہ کے رسول نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ میری فلاں امت سے تعلق رکھنے والی خاتون وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کو قبول کر دے، وہ دعا مانگ رہی ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ دیکھے وہ رب برآمدوں میں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر حالوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ خواتین کی دعائیں سن رہا ہے، جو کچھ بھی ہم گھروں میں کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ مرد کو بھی اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس نے دیکھ لیا، اس کا ثواب کم ہوا۔ خاتون کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اسی طرح وہ رب وہ انسان کو اس حرکت پر بھی دیکھتا ہے، جب یہ بتخانے جاتا ہے، جب یہ کسی مزار جاتا ہے، جب یہ کسی پیرخانے میں جاتا ہے، جب کسی اپنے بناوٹی جعلی معبود کے پاس جاتا ہے، تو بڑا ناراض ہوتا ہے، بڑا ناراض ہوتا ہے کہ دیکھے مجھے چھوڑ کر جس کے پاس تم جا رہے ہو، اس کا بھی میں رب ہوں، اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، کیوں ایسی حرکت کرتے ہو؟ کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ اور پھر میاں بیوی چلے جائیں وہاں پر کہ جی میری بیوی ہے، 10 سال ہو گیا ہے، بچہ نہیں ہوتا ہے، اس کو بچہ دے دے، تو یہ ساری باتیں اللہ سنتا ہے، ساری باتیں اللہ سنتا ہے کہ اتنا تم میں عقل نہیں ہے، تمہاری بیوی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تم جس دنیا میں رہتے ہو چاروں طرف تم پرندے دیکھتے ہو، چرند دیکھتے ہو، جانور دیکھتے ہو، کبھی تم نے عقل استعمال نہیں کیا کہ کیا یہ بھی تمہارے پیر خانے میں آتے ہیں؟ تمہارے علاقے کے گدھوں کا پیر بھی تمہارا پیر ہے، بیلوں کا پیر بھی تمہارا پیر ہے، ان کے ہاں بچے کون دے رہا ہے؟ تمہارا پیر دیتا ہے، تمہارا معبود دیتا ہے۔ یہ
انسان جب مشرک بن جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے، بعض لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سخت باتیں کرتے ہیں. دیکھیں قرآن میں مثالیں بیان ہوئی ہے جو نافرمان ہوتے ہیں. جانور کا کہا گیا ہے، جانور میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو جانور تو ہوتے ہیں. یہ جانور کس طرح ہوتے ہیں؟ انہوں نے دیکھے ڈانچوں کو، مردوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، اور ان کو کبھی ہواؤں میں اڑاتے ہیں، کبھی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ہواؤں میں فضاؤں میں لڑتے بھی ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں ہندوؤں کے جہازوں کے ساتھ اور انگریزوں کے جہازوں کے ساتھ. ان کے عقائد ہیں یہ سب کچھ، یہ پہنچے ہوئے ہیں، سمجھاؤ تو پہنچے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مست قلندر ہے، مست اور یہ اس پر غلبہ حال آتا ہے، اور یہ دیوانہ بابا ہے. شریک تو ٹھہراتے ہیں، ان میں عقل تو ہے نہیں. اللہ کے ساتھ دیوانے کو شریک کر دیا، اللہ کے ساتھ مست کو شریک کر دیا، اللہ کے ساتھ مجذوب کو شریک کر دیا. لیکن عملی طور پر اگر آپ ان باباؤں سے کسی ایک کو اٹھا لیں جو سارا دن دمال کرتا ہے، کبھی چلانگے لگاتا ہے، کبھی ڈنڈے مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، ان میں سے ایک اگر آپ اٹھا لیں، ان کے کمرے میں ان کو سلا دیں کہ جی آپ بڑے اس کے شیدائی ہیں، اس مست قلندر کے اور اس دیوانہ بابا کے، یہ آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ سوئے گا، تو یہ ڈرے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی کہ کہیں یہ مست اٹھ کر ڈنڈا نہ مار دے سر پر. دیکھیں یہ ڈرے گا بھی اس سے. زندہ قلندر کے ساتھ اگر اس کو آپ سلا دیں، اس کو نیند نہیں آئے گی. ڈرتا ہے یہ کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، اس کو کیا یقین ہے کسی وقت یہ اٹھ کر مجھے مار سکتا ہے. اور یہ دنیا میں ہے بھی. آپ دیکھیں تناکا بابا کیا کرتا ہے، وہ ڈنڈا مارتا ہے. اس تناکا بابا کو آپ اٹھا لیں، کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر کے کمرے میں اس کو سلا لے قریب، اور اس کے پاس ڈنڈا رکھے، اس وزیر اعظم کو نیند نہیں آئے گی کہ تناکا بابا کسی وقت بھی ڈنڈا مار سکتا ہے سر پر. اس صدر کو نیند نہیں آئے گی. کبھی یہ پریکٹیکل اس کے ساتھ کمرے میں نہیں سوئے گا، یہ ڈنڈا مارتا ہے. لیکن دوسری طرف اتنے مہربان رب کے ساتھ اس کو شریک کر دیا، وہ بھی قسمتیں بناتا ہے، یہ بھی قسمتیں بناتا ہے. اس کے ڈنڈے سے آدمی کا بیڑا پار لگ جاتا ہے. اس طرح کے بابے کو ان کے سامنے کے ساتھ بٹھائے، اور جب یہ حاجت کا وقت آئے، اس کے حاجت، ضروری حاجت کا، اور جب یہ اپنے ہاتھ سے تناکا بابا کو اٹھا کر واش روم لے جائے، تب اس کے پاس اس حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تناکا بابا تو اتنا بھی نہیں کر سکتا. اس کو تو میں نے گود میں اٹھا کر واش روم میں لے گیا، اس کو تو صاف بھی میں نے کیا ہے. لیکن باہر عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں انسان جب جانور بن جاتا ہے، قرآن زبردست کتاب ہے اللہ کی، اس میں ذرا بھی عقل مشرک میں نہیں ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو صاف تک نہیں کر سکتا. اور جب زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، چالاک بنتے ہیں، جی کیوں جانتے ہو؟ نہیں جی ہم تو مانگنے کے لیے نہیں جاتے. اور وہ آدمی تو ایسا ہے، وہ خود بھی کہتا ہے جی کہ میرے کول کی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اللہ کرتا ہے. تو دیکھیں یہ بھی بڑا ظلم ہے. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ نہیں جی آپ ہمیں دیں گے، آپ دیں گے، مہربانی کریں. وہ رب کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، قریب آ جاؤ. یہ کہتا ہے نہیں جی آپ کے پاس نہیں ہے، معاذ اللہ، مذاق کرتے ہیں آپ. اللہ فرمائے میرے پاس سب کچھ ہے. نہیں مانگتا انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے. اور دوسرے طرف چالاک پیر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پاس کیا ہے. کہتے ہیں نہیں جی تم ایسی بات کرتے ہو، ہے تمہارے پاس بڑا کچھ ہے، ہم تو مانگیں گے تم سے، مانگیں گے، تم ایسے ہی مذاق کرتے ہو. دیکھیں انسان کی کوپڑی بندر والی بن جاتی ہے، بندر بن جاتا ہے انسان. جو میرا بان رب یہ مانتے بھی ہیں سب کچھ اس کے پاس ہے، نہیں جی ہمیں نہیں دیتا. کس نے تم سے کہا نہیں دیتا؟ کیا لڑائی ہوئی ہے تمہاری معاذ اللہ اللہ کے ساتھ؟ کیا تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ کیا تم کسی اور کے زمین پر رہتے ہو؟ کیا تم کسی اور کے ہواؤں میں سانس لیتے ہو؟ تمہارے باپ کو کسی اور نے پیدا کیا، تمہارے دادا کو کسی اور نے پیدا کیا، تمہارے بچوں کا خالق کوئی اور ہے. کیوں نہیں دیتا تمہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں، موٹی موٹی باتیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اس لیے تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہم نے یہ باطل نہیں بنایا ہے، کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. آدم کے بچے تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، میرے پاس آؤ گے میں تمہارے سامنے سب کچھ رکھ دوں گا، تم خود چیخ اٹھو گے کہ کیسا حساب کتاب ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں چھوڑی ہمارے رب نے. وہاں عمل کرنے والی عورتیں بھی خوش ہو جائیں گی،
نیک عمل کرنے والے مرد بھی خوش ہو جائیں گے. جس نے جتنے اعمال کیے تھے اچھے ایمان کے ساتھ بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے. دنیا والوں نے وہ انعامات سنے بھی نہیں ہے, ان کو ملیں گے, چاہے وہ عورت ہو ایماندار, چاہے وہ مرد ہو ایماندار. اللہ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے. آج ہم اور آپ جو یہ عبادات کرتے ہیں, بعض لوگوں پر گران گزرتی ہیں, شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے, یہ جی کیا تم 5 اوقات کی پابندی کرتے ہو اور یہ تم دین کے لیے کام کرتے ہو, عمر کو دیکھو 20-25 سال کی عمر ہے تمہارے سارے محلے والے سارے دوست وہ تو سارا دن کھیلتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, اس عمر میں تم یہ پابندی کرتے ہو, کیا تم نے بنایا ہے؟ اور نماز بھی قضا نہیں کرتے ہو, دین کے لیے کام کرتے ہو, پیسہ بھی لگاتے ہو. یہ سب کچھ قدردان رب کے لیے ہو رہا ہے, قدر کرنے والا رب. اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں. 10 روپیہ لگاؤ گے تو 100 تو اس نے لکھ دیا ہے, 700 گنا 7000 منافع ملے گا تمہیں. 10 روپیہ لگاؤ گے اس سونے رب کے راستے میں. تم نے بس میں کرایہ دیا ہے, پیسہ لگایا ہے, تم نے 40-50 روپے لگائے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. یہ نہ کہو کہ یوں ہی چلے گئے. اس نے تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کیے ہیں, ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. قدر کرنے والا رب تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا بغیر حساب, تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. یہ دنیا تو ویسے بھی رہ جانے کی جگہ ہے, سارا کچھ رہ جائے گا. جس طرح کہا جاتا ہے سب کچھ رہ جائے گا, یہ تو حقیقت ہے کہ سب کچھ رہ جائے گا. کہاں گئے بادشاہ ہم سے پہلے والے؟ کہاں گئے ہم سے پہلے والے وڈیرے؟ کہاں گئے ہم سے پہلے والے قارون؟ چلے گئے دنیا سے. دولت کہاں چلی گئی؟ دولت دنیا میں رہ گئی, جائیداد دنیا میں رہ گئی, کارخانے دنیا میں رہ گئے, سارا کچھ دنیا میں رہ گیا. انسان چلا جاتا ہے, خالیات آیا تھا, خالیات چلا گیا, خالیات اٹھے گا. کیا وہاں کیا چلے گا؟ وہاں پر کرنسی کیا ہوگی؟ دنیا میں جو ایمان اس نے عمل کیے تھے, اعمال کیے تھے دنیا میں ایمان کے ساتھ, یہ وہاں کام آئے گا. اللہ اس کو بتا دے گا کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تھا, اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. دیکھیں جس طرح مجرم کہیں گے مال حاضل کتاب, چیخ اٹھے گا, تو اس طرح یہ ایماندار بھی جب اپنے عمال نامے کو دیکھے گا یہ خوش ہوگا, یا اللہ شکر ہے, یہ چیزیں تو میں بھی بھلا گیا تھا, یہ تو میں نے کیے تھے, یاد آئے گا اس کو, لیکن یہ تو مجھے بھی یاد نہیں تھے, یہ تو واقعی میں نے اچھے کام کیے تھے, یہ تو میں نے اللہ کے راہ میں پیسے لگائے تھے, میں نے نوافل پڑھے تھے فرض کے علاوہ, میں اللہ کے راہ میں نکلا تھا, یہ تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا. یا اللہ واقعی تو بڑا قدردان رب ہے, دیکھے میرے ایک ایک عمل کو تو نے لکھ دیا ہے. مالک یاد دلائے گا انسانوں کو یہ کام تو نے کیے تھے. یہاں پر کسی کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے. تو آج کے یہ پریشان حال بعض جو مسلمان ہیں اور تکلیف میں ہے اور تنگی میں ہیں, اور تنگی کے باوجود مال لگاتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, ایک دن آنے والا ہے بڑے خوش ہو جائیں گے, بڑے خوش ہو جائیں گے. اور بڑے بڑے بادشاہ چہرے سیاہ ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, اپنے آپ کو نوچیں گے, اپنے آپ کو پیٹیں گے, اور یہ ان کے احساسات ہوں گے کاش کہ ہم دنیا میں معمولی مزدور ہوتے, بادشاہ نہ ہوتے لیکن ایماندار ہوتے. یہ دن آنے والا ہے. ساری باتیں اس مہربان رب نے اس کتاب میں آج ہمیں بتا دی ہیں. یہی ہوگا, اسی طرح ہوگا, ذرا بھی فرق نہیں ہوگا. یہ جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں, نئے کام کرتے ہیں ایمان لانے کا, تو یہ اس سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس کی تشریح ہوئی ہے کتاب میں کہ یہ سارا کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں, یہ ہمارا سب کچھ جمع ہو رہا ہے, اپنے لیے ہم کرتے ہیں. فرمایا گیا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں ان کو ستایا گیا, وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, اور انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا, وہ مارے بھی گئے, انہوں نے دوسروں کو مارا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, تو ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ضرور ہم ان کے خطاؤں کو ان سے دور کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ہم ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی. ثواب من عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے, ثواب ہے. واللہ عنده حسن الثواب, اور اجر تو واقعی حقیقت میں اللہ ہی کا بہتر ہے, بہت بہترین ثواب ہے.
بہت ہی بڑا اجر ہے. جس طرح اس سے پہلے صبح کے درس میں بھی ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، ابرار بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ کچھ تیار کیا ہے کہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان نے سنا نہیں ہے، دل میں خیال تک نہیں آیا ہے، دل میں خیال تک نہیں آیا ہے. وہ چیزیں دنیا میں کسی نے نہ بنائی ہے اور نہ انہوں نے دیکھا ہے. ایک موتی کا محل ہوگا، موتی کا محل کس طرح ہوگا اور بڑا بھی ہوگا، اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی بتائی گئی ہے. اب نہر ہوگی دودھ کی، شہد کی، اب یہ کس طرح نہریں ہوں گی انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ دے گا ایمان والوں کو یہ نعمتیں ملیں گی وہاں پر. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس رب کے لیے، قادر رب کے لیے جو آج بھینس کے تنوں میں دودھ بناتا ہے، ہمیں پلاتا ہے جانور کے تنوں سے. وہ رب حکم دے تو پتھر سے بھی نکال سکتا ہے دودھ کی نہریں، چٹان سے نکلیں گی. وہاں پر ہمیں بھینس پالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جانور چوپائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، محنت مزدوری کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ جنت میں تو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہم عبادت نہیں کریں گے. ہاں بے ساختہ جب انعام حاصل کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، بہترین کھانا کھایا ہم نے، مشروب پیا، اور جو انعامات ہیں وہ ہم دیکھیں، چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو بے ساختہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ تو ہمارے زبان پر آئیں گے، یہ ہمارے زبان پر ہی آئیں گے. تو یہ اس مہربان رب نے بیان کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اسی طرح یہی باتیں ساری اس آخری رکوع میں بیان کی گئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری اس آیتوں میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں خوش نصیب کہ انہوں نے ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد انہوں نے جو ان کے پاس کتابیں تھیں اور جو تمہارے پاس ہیں ان کو مانا، جو ان پر نازل ہوئی تھی تورات انجیل ان کو بھی مانا، ان پر ایمان لایا، اور جو تم پر نازل ہوئی ہے قرآن اس کو بھی مانا. اور یہ ایسے خوش نصیب اور پرہیزگار بندے ہیں خاشعین للہ کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے. یہی ایک نشانی ہوتی ہے ایمان والوں میں کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. اور جب عالم سمجھدار ڈرنے والا بن جائے تو وہ تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یہ اہل کتاب کے لوگ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے، انسانی لاشوں سے ڈرنے والے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے. وہ پرہیزگار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی آیات پر ثمنا قلیلا نہیں لیتے، تھوڑی قیمت نہیں لیتے. یہ جہاں بھی جتنی بھی آیتیں قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ دین کے بیچنے کی باتیں آئی ہیں تو وہاں ضرور اس کے ساتھ آیا ہے ثمنا قلیلا. ثمنا قلیلا ہر جگہ آیا ہے. اس کے ساتھ بھی بعض مولوی مذاق کرتے ہیں کہ جی ہم تو تھوڑا نہیں لیتے، ہم تو زیادہ لیتے ہیں. مذاق ہر جگہ ان کو موقع ملتا ہے تو قرآن کی آیت کے ساتھ یہ ثمنا قلیلا یہ جو فرمایا گیا ہے، متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کا مال مولوی صاحب نے تنخواہ میں لے لیا. قرآن کہتا ہے تم نے قلیل لے لیا، تم نے گھاٹے کا سودا کیا. پورے پنجاب کی زمین تمہاری ہو گئی دین بیان کرتے کرتے، نکاح پڑھاتے پڑھاتے، اذان دیتے دیتے تم نے 10 مربع بنا لیے، تم نے 100 مربع بنا لیے. قرآن کہتا ہے کہ متاع قلیل، بہت ہی کم ہے یہ مولوی صاحب، بہت کم ہے یہ، خالی ہاتھ آؤ گے. لیکن ان باتوں کو وہ مانتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے. اور یہی صفت اللہ نے اس آخری امت کے علماء کے لیے بیان کیا ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. دیکھیں یہ علی کتاب سے آئے تھے، عالم تھے، اللہ سے ڈرنے والے، کہتے تھے کہ ہم پیسے نہیں لیتے ہیں، ہم دین پر پیسے نہیں لیتے، اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے ہیں. اور یہی بات نصیحت قرآن نے اس امت کے علماء سے کی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو تمہیں بھی نہیں لینا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ اسی طرح ہے جس طرح یہود گمراہ ہوئے تھے جب ان سے کہا جاتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ لو، دین پر پیسے نہ لو.
تو کتنی بھی تفاسیر آپ پڑھ لیں، بے حساب تفاسیر ایک دوسرے سے نقل کرتے ہوا ہے کہ جی اس سے مراد جو ہے یہ یہود و نصارہ ہے، یہ ہم امت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کے لیے، بریلیوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے نہیں ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ ان کے عجیب ان کے پاس علم ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، قرآن کہتا ہے میری آیات کو نہ بیچو، اللہ فرمائے میری آیات کو، آیاتی کہتے ہیں وہ تغیر کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ جب آیتوں میں تبدیلی آ جائے، تحریف ہو جائے، وہ تو پھر اللہ کی آیات نہیں رہتی ہے، وہ اللہ کی آیات کہاں ہے؟ جس طرح یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات پر نہیں لیتے ہیں۔ جو آیات تبدیل ہو جائیں اور تغیر اس میں آ جائے، وہ پھر اللہ کی آیات نہیں رہتی ہے۔ اور قرآن منع کرتا ہے کہ اللہ کی آیات پر، یعنی صحیح آیات جو ہے قرآن پر تمہیں نہیں لینا ہے، تبدیلی کرنا اور حق چھپانا یہ تو الگ جرم ہے، یہ تو الگ گناہ ہے۔ ایک انسان اگر اس پر پیسے نہ بھی لے، اللہ سے ڈرے، اچھا اعمال دوسرے اچھے کرے، لیکن اگر وہ حق چھپاتا ہے وہ مجرم ہے، وہ حق چھپانے کی وجہ سے مجرم ہے۔ حق چھپانا الگ جرم ہے اور آیات بیچنا یہ الگ جرم ہے۔ آیات اللہ اور آیاتی، دیکھیں اس میں یہ اللہ فرماتا ہے میری آیات کو نہ بیچنا، انک میت و انہم میتون، یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی آیت ہے۔ یہ بیچنے والے کو منع کیا جاتا ہے کہ اس کو نہ بیچو۔ اگر کوئی اس میں ملا کر پیش کرتا ہے، کوئی اور بات کرتا ہے، تو ایک تو یہ کہ یہ آیت اللہ کی نہیں رہی، پھر یہ آیت اللہ کی نہیں رہی ہے تو مولوی کی آیت بن گئی، اس نے بیچ میں ملا دیا۔ اللہ اپنی آیات سے منع کرتا ہے کہ میری آیات کو نہ بیچو، اور پھر یہ اس زمانے ان کے لیے جرم تھا تو ہمارے لیے بھی یہ جرم ہے۔ جس طرح یہاں وضاحت کر دی ہے کہ نہ تورات پر وہ پیسے لیتے تھے، نہ انجیل پر پیسے لیتے تھے، اس وقت بھی ایماندار تھے، صحیح تھے۔ پھر یہ کتاب نازل ہوئی تو ان پر ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرنے والے اس وقت بھی تھے اور اب بھی یہ ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں۔ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو نہ بیچو، یہودیوں کے لیے، لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ تقونی فتقونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھی یہود کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈرتے تو ہے نہیں۔ یہ بھی ان کے لیے کہ یہودی ڈرے گا اللہ سے، اور یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، دین فروش یہ نہیں ڈرے گا، اس کے لیے تو ہے نہیں آیت۔ آدھی آیت یہودیوں کے لیے، اور فتقونی اس پر یہ خاموش ہوتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اور فَاتَّقُونِ یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے یہ نہ کرو، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تم تو حدیث کا درس دیتے ہو، شیخ الحدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، ثواب ہے اس میں، بڑا ثواب ہے کہ لفظ پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، بڑا ثواب ہے، اور سمجھو گے، عمل کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، دیکھیں اللہ نے بھی فرمایا، رسول نے بھی فرمایا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ اللہ کو نہیں مانتے ہو، رسول کو نہیں مانتے ہو، جعلی مسلم ہو، تم جعلی مسلم ہو۔ کہتے ہیں نہیں، یہ اتنے جو ہمارے علماء گزرے ہیں، اور خاص کر کے یہ جو یہاں دو فرقے بڑے ہیں، بریلوی اور دیوبندی، تو یہ خاص کر کے ایک امام کا نام لیتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایماندار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان پر رحمت بھیجے، ایماندار بندے گزرے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ باتیں کی تھی، قرآن حدیث کے ماننے والے تھے وہ۔ جی آپ قرآن حدیث تو آپ نہیں مانتے ہیں، اپنے امام کو مانتے ہیں، مشہور کیا ہے امام اعظم، تو تمہارے ان مسلکوں میں سب سے بڑا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اور امامت پر پیسے نہ لو، پیسے نہ لو۔ چاہیے کہ اپنے سے بڑے عالم، یعنی حنفیوں میں سب سے بڑا عالم ابو حنیفہ ہے، سب سے بڑا عالم۔ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے چلانے والے، دنیا میں جتنے بھی مدرسے چلانے والے، بریلوی، اہل حدیث جتنے بھی ہیں،
ان میں بڑا عالم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک بڑا عالم ان کا فتویٰ دے اور یہ پھر چھوٹے میں آ کر دے کہ جی یہ دوسرا فتویٰ دے دیا کسی اور مولوی نے. چھوٹے دیکھتے ہیں کہ مفاد کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، عیش کرو کس میں لکھا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے مولوی نے لکھا ہوا ہے کہ عیش کرو، بڑے نے منع کیا ہے. کہتے ہیں جی یہ متاخر ہے، اس نے مجھے کہا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ تم مسلم بھی جعلی ہو، تم حنفی بھی جعلی ہو، اور تم اصلی کیا ہو؟ تم اصلی یہودی ہو. یہودی یہ کام کرتے تھے، یہودی دین بیچتے تھے، یہودی علماء کو رب بناتے تھے. جس طرح تقاریر آپ نے سنی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ علماء کو بناتے تھے، معبود بناتے تھے. اصلی یہودی ہیں. عقیدہ دیکھیں، عقیدہ بھی یہودیوں والا. قبر میں مردہ دیکھتا ہے، قبر سے نکل آتا ہے، قبر میں زندہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے تو لعنت بھیجی ہے یہودیوں پر، ان پر لعنت بھیجی تھی. ان کا یہ خیال ہے کہ یہودیوں پر لعنت بھیجی تھی، ہم پر نہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. نہیں، وہ لعنت صرف ان کے لیے نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے سونے رسول کی لعنت ان کے لیے نہیں ہے. جو بھی قیامت تک کے لیے مردوں کے سامنے سجدے کریں گے، مردوں کو حاضر ناظر مانیں گے، مردوں کو زندہ مانیں گے، ان کے لیے لعنت ہے. یہ عقیدہ بھی یہودیوں والا، عمل بھی یہودیوں والا. وہ بھی تعویذ گنڈے کرتے تھے، یہ بھی تعویذ گنڈے کرتے ہیں، جواز پیدا کرتے ہیں یہ. اور فخر ہے کہ ہم حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھے ایک صحابی کو اپنے ماننے والے نے جد درخواست کی کہ مجھے امام بنا دیا جائے. جانتے تھے سارا کچھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ امام ہے، لیکن یاد رکھنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے درخواست کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن کو تنخواہ نہ دینا. اذان ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اذان فرض تو نہیں ہے ہر مسلمان پر، نماز ہر ایک پر فرض ہے، نماز ہر ایک پر فرض ہے. وہاں اس سے منع کیا جو فرض نہیں ہے. خبردار یہ کام نہ کرنا، دینے والا لینے والا دونوں مجرم ہیں. ایسا کرو گے گناہ بن جاؤ گے تم. اجرت نہ دینا. اور پھر اسی اذان میں بعد میں ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں شیخ الحدیث تو ہے، حدیث تو پڑھاتا ہے. اس میں یہ دعا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس پورے پکار رب، اس قائم ہونے والی نماز کے رب. یہ نماز کس کی ہے؟ یہ اللہ کی نماز ہے. اس کا رب کون ہے؟ اس کا اللہ ہے. اس کا رب اللہ ہے. اب اگر ہم اللہ کی نماز کو بیچیں گے تو اللہ کے مجرم ہو گئے. اللہ نے ہمیں اسی لیے تو پیدا کیا تھا کہ تمہیں چاند کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، تمہیں سورج کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، تمہیں ہوائیں نہیں چلانی ہے، تمہیں بارش نہیں برسانا ہے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں بٹانا ہے ہمارا. صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. اور وہ عبادت بھی اگر ہم بیچیں کہ جی ہم کہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جی لے آؤ پیسہ. اگر ہم سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، جی ہمیں حلوہ کھلاؤ، تو وہ عبادت کہاں گئی؟ عبادت کہاں گئی؟ وہ یہ تو عبادت ہے. یہ نماز ہماری نہیں ہے، اس کا رب اللہ ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے صرف اذان کے بعد نہیں، نماز کے اندر ہمیں بتا دیا ہے کہ التحیۃ للہ والصلوات والطیبات. یہ کس کی ہے؟ یہ بدنی عبادت. یہ بدنی عبادت نماز کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کو بیچیں گے تو آپ کو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. یہ تو آپ دنیا کے کاروباری بن گئے ہیں. اور یہ باتیں میں اپنے طرف سے نہیں کرتا، بلکہ اسی قرآن میں بہت کم ہے، اسی قرآن میں اس کی مثالیں بھی اللہ نے دی ہیں کہ یہ پاکستان زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے. اس میں تو ظاہر ہے ان لوگوں کو زیادہ سمجھنا چاہیے تھا، خاص کر کے پنجاب کے رہنے والے. اس میں تو زیادہ زمیندار ہیں، دیکان ہیں، کسان ہیں، دن رات کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصلیں بوتے ہیں، فصلیں کاٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں فصلوں کو دیکھ دیکھ کر، لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو اس میں تو زیادہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا اس مسئلے کو کہ جو یہاں دنیا میں اپنی عبادت بیچ دے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. مالک یہاں پر
مثال بیان فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی خرسی، کہ جو یہاں پر دنیا کی کھیتی چاہتا ہے مجھ سے، دنیا کی کھیتی، تو ہم دنیا کی کھیتی دے دیتے ہیں۔ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہتے ہیں ان کو اتنا ہی مالدار کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے مجھ سے تو ہم آخرت کی کھیتی میں سے اس کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم آخرت کی کھیتی اس کو دے دیتے ہیں، لیکن ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن وہ سن لے کہ آخرت میں ان کے لیے ہمارے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے جس نے ہم سے دنیا کی کھیتی لے لی۔ دیکھیں یہاں پر زمیندار ہوتے ہیں، اس میں بڑی محنت کی، ایک فصل تیار ہے، تیار ہونے کے بعد وہ فصل کسی پر بیچ دے، تیار ہونے کے بعد فصل بیچ دے، اس نے پیسے لے لیے کہ جی آپ مجھے اتنے پیسے دے دے اور یہ فصل آپ کاٹ لیں، پیسے تو اس نے لے لیے۔ اب جب کٹائی کے دن یہ جا سکتا ہے جس نے پیسے لیے ہیں؟ کٹائی کے دن کون جائے گا؟ جس نے پیسے دیے تھے۔ اس نے دیکھے پیسے لے لی، اب وہ کھیت اس کا نہیں رہا، وہ کھیتی اس کی نہیں رہی، اب یہ فصل کاٹنے کے لیے نہیں جا سکتا اس میں، اس نے تو پیسے لے لیے فصل کے، اس نے کھیتی بیچ دی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کھیتی میں سے۔ یہ جہاں بھی اس کیس کو لے جائیں گے ایک دو معمولی کسان کے پاس کہ جی یہ کھیتی تیار ہوئی تھی تو میں نے بیچ دی تھی، اس پر پیسے لیے تھے، وہ کہے گا پھر آپ کی کھیتی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے پیسے لے لیے، کھیتی تو آپ کی ختم ہو گئی۔ یہ تو اس وقت آپ کاٹتے کہ آپ اس پر پیسے نہ لیتے، اس وقت آپ کھیتی کاٹ لیتے۔ اس لیے تو یہ کہا گیا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو کچھ آج ہم کرتے ہیں یہ کل ہم کاٹیں گے، وہاں پر ہم عبادت کریں گے، نیک کام کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمیں یہ سب کچھ ملے گا۔ اور یہ باتیں نبی علیہ السلام نے بھی سکھائی ہیں، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ بیان کیا گیا ہے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ، نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے یا اللہ مجھے آخرت کا اجر عطا فرما، کیونکہ اجر تو حقیقی معنوں میں آخرت کا اجر ہے۔ ولا اجر الآخرۃ اکبر، قرآن بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑا اجر جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سند یافتہ ہوتے، عالم ہوتے، اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ آخرت کے لیے تیاری کرتے، یہ آخرت کے لیے تیاری کرتے۔ اس بات کو تو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے قرآن پڑھنے والو اگر تم نیکی کرو گے تو کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے لیے تمہیں نیکی کرتے ہو، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور کہیں پر یہ فرمایا گیا وما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا، احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کتنی اس کی تشریح کی ہے، کتنی تشریح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کچھ انسان کو ملے گا کہ ان کو حوریں ملیں گی اور نعمتوں کے ساتھ حوریں بھی ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، تو ان میں سے ایک بیوی اگر جنتی کی ایک بیوی صرف جھانک دے، اس دنیا میں جھانک دے تو کیا ہوگا؟ سونے رسول نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا چمک، زمین سے لے کر آسمان تک سارا چمک اٹھے، یہ سارا چمک اٹھے، اتنی خوبصورت بیویاں ہیں وہ، اور یہ خوشبو سے یہ فضا بھر جائے۔ یہ ان کا جو لباس ہے دوپٹہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دوپٹہ جو ہے وہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ جی ہم اللہ سے اجر لیں گے، اللہ سے اجر تو وہ لے گا جو آج دنیا میں اللہ کی عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جو یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ نماز بھیجتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، دکاندار بنتا ہے، تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، یہی یہاں پر کھانا پینا تو ہے، اس کے لیے کھا پی لے گا۔ قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر جو کچھ تم کھاتے ہو پیٹ کو بھرتے ہو، آج تو یہ خوراک ہے لیکن کل یہ آگ ہوگا، یہ آگ ہوگا۔ یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے وہی بات خاشعین للہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ میں اللہ سے اجر لوں گا۔
جس طرح کہا جاتا ہے محاوروں میں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اگر آپ نیکی کریں گے اور اس کو کاروبار کریں گے, نیکیاں بیچیں گے, تو آپ کے پاس کیا رہے گا؟ آپ تو نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے, بے پرواہ ہو جائے, کسی کو جتلانا بھی حرام ہے نیکی. اور یہ نماز پڑھنا, قرآن جو ہے, قرآن پڑھنا, یہ تو ہے نیکی. تو اللہ کی آیات پر اور نماز پر یہ پیسے لینا, اس کو بیچنا, یہ قرآن نے یہ منع کیا ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور وہ لوگ جو یہاں دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے ہاں اجر ملے گا, تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور اللہ نے ہمارے سامنے اپنی کتاب میں سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے, جتنے بھی پیغمبر آئے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے, ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے, ہمیں کھانا نہیں چاہیے, یہ بات مان لو اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو وہ دین بیچنے والے نہیں تھے. یہی کام نبی علیہ السلام نے کیا. یہی کام آپ دیکھیں صحابہ کرام, جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس کوئی صحابی آتا, نیا صحابی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر غریب ہوتے تو ان کو رسہ اور کلاڑی دے کر ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آؤ اور اپنا کام کرو, پہلے معاش ہے, اس کے بعد وہ ان سے دین کا کام لیتے تھے. لیکن کسی ایسے کو مؤذن نہیں بنایا کہ آپ پیسہ جو ہے بس آپ کا روزگار لگ گیا آپ پیسے لے. بلال رضی اللہ عنہ اتنے عرصے اذان دیتے رہے, کتنی تنخواہ تھی ان کی؟ نبی علیہ السلام تو ایک مسجد امام تھے, یہ باقی مساجد میں باقی بھی مساجد تھی, ان کے اماموں کی تنخواہ کتنی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے اتنے احادیث بیان کیے ہیں, سب سے زیادہ حدیث انہوں نے بیان کیے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, ان کی فیس کتنی تھی, ان کا وظیفہ کتنا تھا, یہ شیخ الحدیث ہمیں بتا دے. وہ 3 دن بھوکے رہتے تھے, 4 دن بھوکے رہتے تھے. صرف ان کو نام آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محنت کتنی کی ہے. انہوں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا. وہ روایتیں جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم اور دوسرے محدثین نے یہ جمع کی ہے, انہوں نے کتنے پیسے لوگوں سے لیے تھے؟ نہیں لیے تھے. انہوں نے اتنی محنت کی. اور بعد میں ایک آدمی آ کر مولوی پیشہ ور بن کر وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر ایک حدیث کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے پیسہ نکالو. کہتا ہے جی ہم تو دین کی خدمت کرتے ہیں. دین کی خدمت تو انہوں نے کی ہے, دین تو وہاں سے آیا ہے, یہاں تو دین کو تم نے کمزور کر دیا. دیکھیں غلط بات کیسے کرتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مدرسے بند ہو جائیں, امریکہ چاہتا ہے کہ یہ تنخواہیں بند ہو جائیں تو یہ دین کمزور ہو جائے گا. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے دین بیچنا حرام ہے, اذان پر نماز پر اجرت لینا حرام ہے, کہتے ہیں یہ بھی امریکہ کا مشن چلا رہے ہیں, یہ بھی امریکہ والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں جب یہ چیزیں نہیں تھی, تنخواہیں نہیں تھی, سارے لوگ عالم تھے, دین بڑھ رہا تھا, پھیل رہا تھا, کیڑے بیان ہو رہے تھے قرآن کے. جب سے یہ دین کاروبار بنا تو اس کے بعد حق چھپنا شروع ہوا. حق آج پاکستان میں آپ دیکھیں, دور نہ جائے, آج پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے, وہ زندہ ہے. پاکستان میں کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا داتا کون ہے, قسمتوں کو کون بناتا ہے. یہ کیوں؟ یہ جب پیشہ ور بن گئے تو اب یہ حق بیان تو کرتے نہیں ہیں. اس کے بعد تو مسلمان کمزور ہو گیا. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے مسجد میں مولوی صاحب کو رکھ لیا ہے, اس کی ذمہ داری ہے, یہ نوکر ہے, یہ 5 اوقات کی نماز پڑھائیں گے, ہماری مرضی ہے چاہے مسجد جائیں یا نہ جائیں, چاہے ڈرامہ دیکھیں چاہے فلم دیکھیں, یہ نوکر ہے, یہ آئے گا. اور وہ بھی نوکر بن کر وہ پڑھاتا ہے, وہ نوکر بن کر پڑھاتا ہے. اس کو اگر 3,000 کی بجائے 4,000 تنخواہ مل جائے تو ان کا لوگوں کے ساتھ محبت نہیں ہے, وہ تو 4,000 کے لیے چلا جاتا ہے, اس کو تو تنخواہ لینا ہے. تو یہ اگر یہ تنخواہ نہیں ہوتی دین میں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اگر تنخواہ نہ ہوتی تو جس طرح یہ محلہ ہے قادر پور راوا کا, اس میں اگر یہ قریب کے لوگ اور یہ نہ ہوتا دین میں دین فروشی نہ ہوتی تو یہ سارے لوگ یہ قوم قبیلے والے جو ہوتے ہیں محلے والے, نمبر سے اگر یہ پڑھانے ان کا نمبر ہوتا کہ نمبر سے آپ پڑھائیں گے, ایک ہفتہ آپ پڑھائیں گے یہ خاندان والا, ایک ہفتہ یہ خاندان والا امامت کرے گا, ایک ہفتہ یہ تیسرا خاندان والا کرے گا, ایک جمعہ یہ پڑھائے گا یہ چودھری صاحب, یہ دوسرا جمعہ دوسرا چودھری صاحب پڑھائے گا, یہ درس جو ہے یہ فلاں وڈیرا دے گا. تو آپ دیکھیں گے کتنا علم ہوتا, سب کو قرآن بھی یاد ہوتا, حدیث بھی دیکھتے, کتابیں بھی دیکھتے کہ جی میرا نمبر آنے والا ہے, ایک ہفتے میں امامت کروں گا, مجھے قرآن یاد کرنا چاہیے, مجھے تو یہ جمعہ پڑھانا ہے, مجھے کتابیں دیکھنی ہے, حدیث کو دیکھنا ہے. تو دیکھیں مسلمان سارے عالم ہوتے,
ان ظالموں نے وہ سازش ہم سے کی ہے کہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، لینے کے بعد ہم سارے فارغ ہو گئے۔ ڈبل ایم اے کرنے والے، اعلیٰ تعلیم والے، ان سے اگر آپ سورہ فاتحہ کا پوچھیں گے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے محلے میں مولوی صاحب ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ دنیا کی ساری زبانیں آپ کو بتا دے گا، لیکن وہ الہکم الہ واحد کی بات اگر آپ ترجمہ پوچھیں گے نہیں آتا ہے۔ اس نے ٹھیکیدار بٹھا دیا ہے محراب میں، اور وہ کتنے فخر سے کہتا ہے ظالم۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے تو ساتھ میں شرم بھی ختم ہو جاتی، شرم و حیا۔ وہ بھی کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد تنخواہیں بھی لے رہا ہے، دین بھی بیچ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، فرقے بھی چلا رہا ہے، اور تعویذیں بھی لکھ رہا ہے، محبت کی تعویذیں، عورتوں پر دم بھی ڈالتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اور کہتے ہیں العلماء وارثۃ الانبیاء۔ کتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں، جیسے انبیاء یہ کام کرتے تھے، انبیاء یہ کام کرتے تھے۔ دیکھے عورتوں پر دم ڈالتا ہے، محبت کی تعویذیں لکھتا ہے، اور جب منع کیا جائے کہ دیکھے تم دین فروش ہو، یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ نہیں جی، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث اتنے بے حیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا حکم آتا ہے کہ وہ جب خاتون سے ہاتھ ملاتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قسم کھا کر فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مسلمان خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا، کبھی بھی نہیں ملایا۔ اور یہ ظالم، یہ آپ دیکھیں گے ان کے جو آستانے بنے ہوئے، تعویذ لکھنے کے کوٹے بنائے ہوئے ہیں، سارا دن یہ جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن گندگی پھیلاتے ہیں۔ یہ کسی کو اولاد کی تعویذ، کسی کو نوکری کی تعویذ، کسی کو شادی کی تعویذ، اور کسی کو محبت میں کامیابی کی تعویذ، یہ سارا کچھ لکھتے ہیں۔ قرآن حدیث میں منع ہے۔ تو یہ جو آج ہمارے ملک کے سربراہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے، تو یاد رکھیں یہ تو کھل کر کہتے ہیں، وہ تو اتنا چھپا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو دعویٰ تو نہیں کرتے کہ مذہبی، وہ کہتے ہیں کھل کر کہتے ہیں چڈی پہنو، کھل کر وہ کہتے ہیں کہ دوڑ صحیح ہے عورتوں اور مردوں کا۔ یہ مولوی جو عورتوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، یہ اصلی روشن خیال ہے۔ یہ اصلی روشن خیال یہ ہے، پرائے عورتوں کے ساتھ اس طرح باتیں کرنا، اس پر دم ڈالنا، ہاتھ پھیرنا، اصلی روشن خیالی یہ ہے۔ یہ روشن خیالی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اسلام آنے سے پہلے تھی۔ عورتوں کا اکٹھے رہنا، عورتوں پر یہودی علماء کا دم ڈالنا، عورتوں کے لیے تعویذ لکھنا، اور عورتوں پر جھاڑو پھیرنا، یہ اس وقت روشن خیال تھے یہودی۔ نبی علیہ السلام آئے تو جدا جدا کر دیا کہ تم اس طرح اکٹھے نہیں، عورتیں عورتیں کے ساتھ رہیں، مرد مردوں کے ساتھ رہیں۔ لیکن مولوی کہتا ہے نہیں، میں تو عورتوں کے ساتھ رہوں گا، یہ عورتوں میں بڑا خوش ہوتا ہے، اور کہتا ہے میں شیخ القرآن ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں۔ ایک گناہ تو نہیں ہے ان ظالموں کا، ایک جرم۔ لوگوں کے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں، لوگوں کے عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، لوگوں کے آخرت برباد کرتے ہیں، پھر بھی ہم قدر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں میں احترام ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنی تم سے نہیں ہے مفتی صاحب، ذاتی نہیں ہے، ہوش سے کام لو، اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ کہتے جی تم ادب نہیں کرتے ہو، ادب تو تم خود نہیں کرتے، اپنے وقار کو تم نے ختم کر دیا ہے، اپنی عزت ختم کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جہاں بڑی بڑی کوٹیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ مفتی صاحبان اور یہ سند والے یہ کوٹی کوٹی جا کر یہ سبق پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ٹیوشن بھی دنیاوی علم کا نہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن کو یہ ٹیوشن کہتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں جگہ جگہ بنگلوں میں۔ وہ ان کو 400 روپے دیتے ہیں، 400 روپے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی زبان میں تم گدھے بن گئے ہو، یہ تو کتوں کا کام ہے، نہ کرو، مثالیں اللہ نے دی ہے۔ کہتے ہیں تم ادب نہیں کرتے ہو، تمہارے دلوں میں علماء کا احترام نہیں ہے، اتنا نہیں سوچتے کہ ادب تو اس دن ختم ہو گیا جب عالم کی مثال کیا ہوتی ہے؟ عالم کی مثال کنویں کی ہوتی ہے۔ کنویں اپنے جگہ پر ہوتے ہیں، پیاسے آتے ہیں ان کے پاس، ٹیوشن لینے والے، قرآن کا درس لینے والے، مسائل پوچھنے والے، وہ آتے ہیں عالم کے پاس۔ عالم کنواں ہوتا ہے، لیکن اگر کنواں در در جائے، کنواں ایک ایک در کے پاس جائے، ناچنے والی کو بھی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، گلوکار کو بھی پڑھا رہا ہے، فلم ساز کو بھی پڑھا رہا ہے، سود خور کو بھی پڑھا رہا ہے، چور کو بھی پڑھا رہا ہے، ڈاکو کو بھی پڑھا رہا ہے، وہاں پر یہ جاتا ہے ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ جی ہم بڑی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کیا کرتے ہو؟ تم نے کبھی چور سے کہا ہے کہ جس کتاب کی تم ٹیوشن لے رہے ہو، مجھ سے درس لے رہے ہو، اس میں تو چوری حرام ہے، اس میں تو سود حرام ہے، اس میں تو یہ جو تم نے تصویریں لٹکائی ہے باباؤں کی، یہ تم نے سینگ لگائے ہیں گھروں پر، یہ جو تم یہاں پر فلموں کی تصویریں ہیں، یہ تو نہیں ہے، اس میں حرام ہے۔ نہیں بتائیں گے۔ پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ تاکہ گاڑی بھی آ جائے جاپانی کی طرح، امریکنی کی طرح، عیسائی کی طرح، ہندو کی طرح، گاڑی بھی آ جائے، کوٹی بھی بن جائے،
کارخانہ بھی بن جائے، اس کے بعد گھر میں ٹی وی بھی ہو، وی سی آر بھی ہو، اور بچے اعلیٰ اسکول میں ہو. یہی دوڑ مولوی کا بھی ہے، یہی دوڑ امریکنی کا بھی ہے، یہی دوڑ جاپانی کا بھی ہے، یہی دوڑ ہندو کا بھی ہے. وہ بھی جہاں سے آرام آئے، جو بھی ہو، مال بننا چاہیے. تو ان کے سامنے جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا تھا. جنہوں نے دین کو کاروبار بعد میں یہودیوں نے بنایا وہ بھی دنیا سے چلے گئے. جو ایماندار صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کیا وہ بھی چلے گئے. جو بھوکے پیاسے رہے اللہ کی رضا کے لیے وہ آج دنیا میں نہیں ہے. یہی حال جو ہے آج بھی ہے. آج جو دنیا دین کے نام سے دنیا بنا رہے ہیں، جائیداد بنا رہے ہیں، یہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے. خالیات، انسان خالیات آتا ہے، خالیات چلے جائیں گے. جو اللہ کی دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے. اللہ کے ہاں ان کو وہاں انعام ملے گا. یہ اس سونے عظیم رب کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سارے سننے والوں کو اس کی توفیق دے کہ پروردگار کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم دین کا یہ کام کریں. اور قرآن میں جو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے اس سب پر ہم عمل کریں، ہماری زندگی گزرے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں اپنے امان میں رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی نعمتوں سے بڑے باغات میں داخل فرما دے. قول قولی ذا